बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मन, आज अक्टूबर 1981 की 2 तारीख है और दरस क़ुरान करीम का आगाज़ सूरह अल-दुखान की आयत 17 से हो रहा है। 4/4/17। साबका आयात में उस कशमकश का जिक्र था जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और आपके मुखालिफिन में बरपा थी। अंदाज वही था जो शुरू से अंबिया कराम के सिलसिले में चला आता है, यानी अपनी दावत को दलाइल और बुराहीन की रूह से पेश करना, मुखालिफिन से भी यही मुतालबा करना कि अगर तुम इससे मुत्तफिक नहीं हो तो अपने मौक़िफ़ की तायीद में दलाइल पेश करो। दीन में इकरा या ज़बरदस्ती या मजबूरी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस्लाम नाम है दिल और दिमाग की कामिल तमानियत के साथ सदाकत का इकरार करना, एतराफ़ करना, उसे तस्लीम करना, और उसमें अगर किसी किस्म का भी दौर या इकराह आ गया है तो वो ईमान तस्लीम नहीं किया जा सकता। इसलिए ये दावत पेश ही की जाती थी दलाइल और बुराहीन के बुनियादों पर, और यही मुतालबा मुखालिफिन से किया जाता था। लेकिन वो दलाइल और बुराहीन का रास्ता छोड़कर मुखालफत पर उतर आते थे, और मुखालफत की इंतहा ये थी कि वो मैदान जंग तक आ जाते। इस मुकाम में तो फिर अपनी मुदाफ़ियत भी उसी तरह करनी पड़ती थी। मैदान जंग में तो फिर दलाइल से मुदाफ़ियत नहीं की जा सकती। तो ये सारी दास्तान कुरान जो दोहराता है, आखिरी मंजिल या स्टेज तक पहुँचने से बेशतर फिर दलाइल ही की रूह से उन्हें एक बात समझाता है कि जो कुछ मैंने कहा है अगर नज़री तौर पर हमारी समझ में ना आया हो तो तारीख़ी शवाहद को लो। कुरान तारीख़ को बड़ी अहमियत देता है। उसके नज़दीक तारीख़ के माने ये हैं कि कवानीन खुदाबंदी अटल हैं, गैर मुतबद्दल हैं। कोई कौम किसी ज़माने में किसी मुल्क में जिस किस्म की रविश इख्तियार करेगी उसी किस्म का नतीजा बरामद होगा, और इसमें कभी इख्तलाफ नहीं होगा। वो जो कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तारीख़ अपने आप को दोहराती है। तारीख़ वाक़यात को नहीं दोहराती, बल्कि ये जो असूल है तारीख़ का कुरान करीम ने बताया कि ये अटल कवानीन है कि फ़लाँ किस्म की रविश का नतीजा ये होगा, हमेशा ऐसा ही होगा। और यही चीज़ जो हमेशा ऐसा होगा, जो शर्त है इसमें, यही चीज़ है जो इस चीज़ को कानून बना देती है। तो तारीख़ में कानून अपने नतायज हमेशा वही बरामद करता है जो एक दफ़ा उसने किए। इसलिए ऐसे मुकाम पर आकर कुरान करीम साबका अक़वाम की तारीख़ को अपनी शहादत में पेश करता है और कहता है कि इसका तो तुम्हें इल्म है। और कुरान करीम क्योंकि पहले मुखातब अरब के कुरैश थे या अरब के ही रहने वाले लोग थे, इसलिए वो तारीख़ी शहादतें भी उन अक़वाम की पेश करता है जिनसे वो अरब वाकिफ़ थे, दिन रात जिनकी कहानियाँ दोहराते थे। वो सफ़र करते थे तो रास्ते में उनकी उजड़ी हुई बस्तियों के खंडरात उनके सामने आते थे।
ایک ایک چیز اس کی ایک ایک جزیات تک داستانوں کے طور پر ان کے گھروں میں دہرائی جاتی تھی، اس لیے انہیں یہ سمجھنے میں کوئی دقت ہی نہیں ہوتی تھی کہ فلاں قوم کا حشر کیا ہوا تھا۔ سمجھانا ان کو یہ تھا کہ یہ حشر ان کا ایسے ہی ہنگامی طور پر نہیں ہو گیا تھا، اتفاقیہ نہیں ہو گیا تھا، بلکہ انہوں نے فلاں قانون خداوندی کی خلاف ورزی کی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا جو تم دیکھ رہے ہو۔ یہ بات انہیں سمجھائی جاتی تھی کہ اسی سے کم از کم تم دیکھ لو کہ اگر تم بھی اسی قسم کی روش اختیار کرو گے تو جو اس کا نتیجہ ہوا تھا وہی تمہارا نتیجہ ہوگا۔ تو یہاں تک پہنچنے کے بعد قرآن کریم تاریخی شواہد میں وہ داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کو بڑی زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اسے زیادہ تفصیل سے بیان کرتا ہے، اس لیے کہ یہاں بھی جو مخالفت ہو رہی تھی اس کی زیادہ سے زیادہ مماثلت اسی سے تھی جو فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھی۔ وہاں بھی تین قوتیں جو انسانیت کا گلا گھونٹ دیتی ہیں، ملوکیت فرعون کی شکل میں، حامان مذہبی پیشوائیت کا نمائندہ، اور قارون نظام سرمایہ داری کا پیروی۔ یہ کشمکش جو تھی صاحب ضرب کلیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ فرعون میں، ان میں مقابلے میں یہ تینوں قوتیں ایک وقت میں ایک قوم کے اندر، ایک ملک کے اندر جمع ہو گئی تھی۔ اس لیے قرآن جامع طور پر اس قوم اور اس کشمکش کی تاریخ کو سامنے لاتا ہے اور کہا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ۔ اسی قسم کی ایک تباہی کی داستان اس سے پیشتر پیش آ چکی ہوئی ہے، اور وہ تھی فرعون کی۔ ان کی طرف ایک خدا کا رسول آیا، میں ابھی رسول کی بات کرتا ہوں، آ کے اس نے جو کہا ہے یہ دو لفظ بڑے ہی جامع ہیں، ان ادو الی عباد اللہ۔ بنی اسرائیل کی قوم کو فرعون نے اپنا غلام اور محکوم بنا رکھا تھا۔ مطالبہ یہ ہے حضرت علیہ السلام کا، مطالبے میں دو لفظ آئے ہیں اور یہ آزادی اور محکومیت کی پورے اصول اس کے اندر آ گئے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ انہوں نے کہا ہے عباد اللہ۔ یہ خدا کے محکوم تو ہو سکتا ہے انسان، کوئی انسان کسی انسان کا محکوم نہیں ہو سکتا۔ تم نے جس قوم کو اپنا محکوم حق نہیں پہنچتا۔ عام طور پر سیاست میں ہوتا تو یہ ہے کہ کسی ملک میں اگر کوئی قوم محکوم یا کسی نے اس کو غلام بنا رکھا ہے تو دوسری قوم یا دوسرا ملک جاتا ہے، وہاں جا کے اس ملک کو فتح کرتا ہے اور انہیں اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ یہ ساری تاریخ محکوموں کے مقابلے میں حاکموں کی تبدیلی کی تاریخ ہے۔ کبھی وہ اس قوم کے محکوم ہو گئے، دوسرے وقت میں وہ کسی دوسری قوم کے محکوم ہو گئے۔ انسان انسانوں ہی کا محکوم رہا ہے، تاریخ یہی بتا رہی ہے۔ لیکن یہ جو انقلاب، آسمانی انقلاب ہے، اس میں ایک لفظ نے ساری بات بتا دی، عباد اللہ کہہ کے، کہ انسان تو صرف احکام خداوندی کا پابند یا محکوم رہ ہو سکتا ہے، انسانوں کا نہیں۔ اس لیے یہ خدا کے محکوم ہیں جنہیں تم نے اپنی محکومی میں لے رکھا ہے۔ اور اگلی بات یہ کہی ہے کہ انہیں میں اپنا محکوم بنانے کے لیے تم سے نہیں مانگ رہا، یہ نہ تمہارے محکوم ہو سکتے ہیں نہ میرے محکوم ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کے محکوم ہیں، خدا کی محکومیت کے اندر ہی ان کو رہنا ہوگا۔ اس لیے کہا ہے ان ادو، اور یہ ادو کا لفظ اس کے معنی ہوتے ہیں جس کی کوئی چیز ہو اسے واپس دے دینا۔ عام طور پہ امانت کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ وہ
امانت کسی کی چیز ہوتی ہے اور وہ آ کر جب واپس مانگتا ہے تو اسے جب وہ لوٹا دیتے ہیں، جس کی چیز ہے اسی کو دے دی جائے، تو اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ اب یہاں یہ دونوں لفظ آ گئے، ایک تو یہ کہ یہ عباد اللہ تھے، خدا کے محکوم ہو سکتے